اگر آپ آج پلان کرتے ہیں کہ آپ نے امریکہ جانا ہے تو ود ان 3 منتھس آپ امریکہ میں ہوں گے، اور یہ ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ دنیا میں امریکہ پہلا ملک ہے اور واحد ملک ہے جس میں آپ کو ویزا اتنی جلدی گرانٹ کیا جاتا ہے اور آپ ایزیلی جو ہے وہ امریکہ جا سکتے ہیں۔ مجھ سے کافی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم بغیر انٹرویو کے امریکہ جا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اب یہ بہت پاسبل ہے۔ یو ایس ویزا نے انٹرویو ویور پروگرام نکالا تھا جس میں اگر آپ کے پاس ویزا تھا اور وہ ایکسپائر ہو گیا ود ان 48 منتھس تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ بغیر انٹرویو کے یو ایس ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، یو ایس ویزا کی جو فیس ہے وہ ہے 160 سے $180۔ اسی فیس کے بیچ میں آپ کو 6 منتھ اور 5 ایئرس کا دونوں کا ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اور ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کا غذائی چینل۔ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کس سے ریلیٹڈ ہے۔ آج اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بنانا، وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے جی ان لوگوں کو جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں، لیکن ان کو کسی بھی وجہ سے کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ نہیں ہے، یا چارجز بہت زیادہ ہیں، یا وہ صحیح طریقے سے ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی ویزے کے حوالے سے۔ تو اس ویڈیو کو وہ لوگ ضرور دیکھیں اور اینڈ میں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے ان کو فائدہ کیا ہوا۔ جو لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے ان کے لیے ایک سرپرائز بھی اس ویڈیو میں نے رکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس یو ایس ویزے کی ویڈیو کو۔ یو ایس ویزے کے لیے بیسکلی 3 سے 4 کیٹیگریز ہیں، جس میں B1 B2 H1B ویزا، EB3 ویزا، اسٹڈی ویزا، اسپاؤس ویزا، لیکن آج ہمارا جو فوکس رہے گا وہ B1 B2 کیٹیگری رہے گا، جس کا مقصد جو ہے وہ بزنس، پلیجر، میڈیکل، فرینڈ فیملی گیدرنگ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سٹارٹ کریں گے جی۔ اس کی کچھ پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ان پوائنٹس کو آپ ایکوریٹلی فالو کر لیجئے تو یو ایس ویزا گرانٹ ہونے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک نان امیگرینٹ ویزا ہے، اس پہ آپ امیگریشن نہیں لے سکتے، اس پہ آپ وہاں پر جا کے اسٹے نہیں کر سکتے، آپ کو ود ان دا ٹائم فریم اپنے ملک واپس آنا ہوتا ہے۔ یہ منیمم اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 6 منتھ ہوتی ہے، میکسیمم 5 ایئرس ہوتی ہے، لیکن میں نے کچھ ملکوں کے ویزے ایسے بھی دیکھے، کچھ ملکوں کے پاسپورٹ دیکھے ہیں جن کے اوپر B1 B2 10 ایئرس کے لیے گرانٹ کیا گیا ہے۔ اگر وہ 5 ایئرس کے لیے ہے، 6 منتھ کے لیے، یہ 10 ایئرس کے لیے ہے۔ اس کی ایک بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ود ان ٹائم فریم جب آپ امریکہ لینڈ ہوتے ہیں تو آپ کو امیگریشن آفیسر یہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کا جو پلان ہے امریکہ میں اسٹے کرنے کا وہ کتنا ہے۔ تو اس کے اپنے حوالے سے بتائیے جتنا آپ نے ٹکٹ پرچیز کیا ہو، جتنا آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ نے رہنا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں پر بھی ٹریول کر رہے ہیں، جن میں انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا یہ ملک آتے ہیں، تو وہ لازمی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا اسٹے یہاں پر کتنا ہے۔ اگر آپ کو ویلیڈیٹی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاسپورٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل جب آپ انٹریز ہوتی ہیں تو ود ان 6 منتھ آپ کو واپس آنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر 6 منتھ تک کوئی زیادہ اسٹے نہیں کرتا امریکہ میں، نہ کوئی اور ملکوں میں۔ تو آپ مہینے کے لیے، 3 ہفتوں کے لیے، 2 ویکس کے لیے، 3 ویکس کے لیے وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، تو آپ کلیئرلی بتائیے کہ میرا 3-4 ہفتوں کا اسٹے ہے، اس کے بعد میں واپس آؤں گا۔ تو اس کے بارے میں زیادہ اس کیٹیگری کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل میں مزید ہی بتاؤں گا۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ کے اپنے ملک سے جو ٹائز ہیں، وہ مطلب ٹائز کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے اپنے ملک سے جو تعلقات ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہے، آپ کی فیملی یہاں پر ہے، آپ کی جاب ہے، اور یہ چیزیں کچھ امپورٹنٹ ہوتی ہیں بتانا، اس لیے کہ جب وہ ویزا آفیسر ہوتا ہے اس کو پہلے سے آپ کا مائنڈ، انہوں نے فارم پڑھ کے ان کو جج کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو ہوتا ہے آپ اپنے DS 160 فارم میں وہی چیزیں مینشن کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے کافی زیادہ فالو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بارے میں نے آپ کو بتایا جی۔ اس کے بعد DS 160 فارم ہے جو ان کا یو ایس ویزے کا ہے، اور یہ DS 160 فارم B1 B2 کیٹیگری کے لیے ہی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہ کافی جو ہے کمپلیکیٹڈ تو نہیں لیکن کافی لینتھی فارم ہے، تقریباً اس میں 50 سے 60 70 تقریباً بٹوین 50 to 70 کوشچنز ہوتے ہیں۔ ان کوشچنز کا آپ کو ایکوریٹ آنسر دینا ہوتا ہے۔ امریکہ پوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ ٹریول کرتے ہیں، روزانہ لاکھوں لوگ لینڈ ہوتے ہیں اور ہر بندے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے۔ DS 160 فارم فل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی ڈیٹیل ہر طریقے سے پرووائڈ کر دیتے ہیں، آپ کی فیملی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی امپلائمنٹ، آپ کے فائنینسز، آپ کی جتنی آپ کی پریویس ٹریول ہسٹری ہے، ہر چیز
آپ امریکن ایمبیسی کو دے دیتے ہیں، اس کا جو اپنا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر فارم کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں اور انٹرویو پہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ امریکہ کا ویزا، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کا ویزا دنیا میں سب سے آسان ویزا ہے لینے کے لیے۔ آپ کو جسٹ سچ بولنا ہے، آپ کو کوئی چیز ان سے چھپانی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو باتیں آپ نے اس کا کلیئر جواب دینا ہے ان کو، اور یہ ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ کوئی اس کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ وزٹ جب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ جی انہوں نے اپنے ڈیوریشن سے ذرا ایکسیڈ کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ بات ہے کہ جب آپ دوبارہ امریکہ اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا وہاں کا نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کو تھوڑی سی اوائڈ کریں جب آپ امریکہ جا رہے ہیں، اور امریکہ جب آپ پہنچ جائیں تو آپ کے دماغ میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ڈیوریشن آف اسٹے ہے آپ نے اس سے پہلے ہی واپس آنا ہے اپنے ملک میں۔ تو کافی لوگوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ جی اگر ہم وہاں اسٹے کرنا چاہیں تو اس کا کیا ہوگا، لیکن میں یہ بہت کلیئر بتا دوں کہ DS1 B1 B2 کیٹیگری جو ویزا ہے اس میں آپ اوور اسٹے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی امریکہ میں اوور اسٹے کیا تو آپ لائف ٹائم کے لیے بین ہو جائیں گے، آپ کو دوبارہ وہاں کا ویزا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن آپ کو اپنے لیے، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ بیسڈ ویزا نہیں ہے، یہ انٹرویو بیسڈ ویزا ہے پوری دنیا میں۔ اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں تو وہ ڈاکومنٹ بیسڈ ہے، کیونکہ آپ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں ان کو، اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ پھر آپ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ امریکہ ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں آپ کو کاؤنٹر پہ انٹرویو کیا جاتا ہے، اور اس انٹرویو کے دوران ہی جج کر لیتا ہے ویزا آفیسر کہ آپ کو ہمیں ویزا گرانٹ کرنا چاہیے یا نہیں گرانٹ کرنا چاہیے۔ B1 B2 کیٹیگری میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جو بلو 14 ہوتے ہیں ان کو ایمبیسی جانا نہیں پڑتا، ان کو جسٹ اپنا ڈراپ باکس میں پاسپورٹ ڈالنا ہوتا ہے اور وہ ان کا ویزا لگ جائے۔ عموماً کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ویزا لگ کے آتا ہے، ریجیکشن نہیں ہوتی، لیکن ویزا لگنے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ پیرنٹس میں کسی کے پاس وہ ویزا ہوتا ہے، تب ہی یہ فیسلٹی آپ اویل کر سکتے ہیں ویزا اپلائی کرنے کی۔ تو کافی زیادہ اس کی ڈیٹیل ہیں، میں ساتھ ساتھ بھی بتانا چاہوں گا۔ US ویزے کی جو B1 B2 کیٹیگری ہے اس میں اس کی جو ویزا فیس ہے وہ $160 سے $180 ہے، تقریباً 55 سے 56,000 57,000 کے بیچ میں اس کی ویزا فیس ہے۔ ایک ویزا فیس کے اوپر آپ اگر آپ کی ڈیٹ کینسل ہو گئی تو آپ ود ان ایئر 3 دفعہ ری شیڈول کر سکتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ کو۔ اگر 3 دفعہ سے زیادہ ہو گیا تو آپ کا ویزا جو ہے وہ، آپ کی جو ویزا فیس ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ کووڈ میں ایسا ہوا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ویزا تھا اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا اور کووڈ گزر گیا، ایمبیسیز بند تھی، تو امریکن ایمبیسی نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا قسم کا آپشن انٹروڈیوس کروایا تھا جس کو کہتا ہے ویزا ویور، انٹرویو ویور پروگرام۔ اس میں یہ تھا کہ جی ود ان 48 منتھس جس کا بھی ویزا ایکسپائر ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتا تھا اور ان کو وداؤٹ انٹرویو اس میں ویزا لگ جاتا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کے ایسے اپلائی کیے تھے، میری ایکسپرٹیز اور US ویزے میں اور ملکوں کی ویزاز میں تقریباً 15 سال کی ہے۔ میں 15 سال سے لوگوں کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہا ہوں، لیکن میں کیمرے کے سامنے آ کے میں نے کبھی بھی یہ کنسلٹنسی کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ میری ایک ویڈیو تھی پریویس جو US ویزے کے بارے میں تھی جس کا میں نے ذکر بھی کیا، اس کو کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا، اس پہ ہزاروں کمنٹس آئے اور ہزاروں ویوز تھے اس کے اوپر، اور اس میں لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ جی آپ ہمیں مزید ڈیٹیل میں بتائیے تاکہ ہم ایزیلی اس پروسیس کو فالو کر کے اپنے لیے ویزا اپلائی کر سکیں اور ویزا لے سکیں۔ تو ان لوگوں کو جو یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور جو میرے تھرو کریں گے ان کو میں ایک بونس بھی دوں گا، میں ان کو ایک بینیفٹ کی بات بھی بتاؤں گا لازمی، جو کہ مجھ سے اپلائی کروانا چاہیں۔ میں زیادہ چارج نہیں کرتا، میری لاکھوں روپے فیس نہیں ہے، میری ایک بہت منیمم سی فیس ہے، اور وہ کوئی بھی بندہ پے کر کے، خواہ وہ جاب کر رہا ہے، خواہ اس کا چھوٹا کوئی بزنس ہے، یا اگر کوئی اپنی سیونگز بھی ہے، ایون اتنے چارجز کہ کوئی سیونگ والا بندہ بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ DS-160 فارم جو آپ اپنا فل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ویزا فیس دیتے ہیں۔ ویزا فیس دینے کے بعد آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ کی شیڈول مل جاتا ہے، وہ سائٹ پہ کیلنڈر آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کو اویلیبلٹی ڈیٹ کون سی ہے۔ آج کل ذرا تھوڑا سا لمبی ڈیٹ مل رہی ہیں، لیکن جو پہلی اویلیبل ڈیٹ ہو اس کو لے لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مس ہو جائے گی تو آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ آگے 5 مہینے کی ڈیٹ نہ ملے۔ وہ ڈیٹ لینے کے بعد پھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اپنی کلیئر رکھنی ہے۔ اچھا، جو ریکوائرمنٹ کیا ہے US ویزے کی،
آپ کو جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جانا ہے جو کہ ویلڈ ہو فار 6 months ایٹ لیسٹ. زیادہ ویلیڈیٹی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے, اس میں آپ کو ویزا ملنے میں پرابلم نہیں ہوتا. آپ کی جی انٹرویو کنفرمیشن لیٹر جو ہے وہ ساتھ نکلتا ہے جو DS-160 فارم فل کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے. اور اس کے بعد جی آپ کی آن دا سیف سائڈ آپ کو اپنا امپلائمنٹ پروف ساتھ رکھنا چاہیے, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے. آلدو امریکہ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا آن دا اسپاٹ کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ لے کر آئیں یا امپلائر لیٹر لے کر آئیں یا آپ اپنا امپلائمنٹ پروف لے کر آئیں. آپ کو صرف اپنا پاسپورٹ, آپ کو پکچر جو وائٹ بیک گراؤنڈ جو ان کی ریکمینڈڈ جو سائز ہے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لے کے جانی ہے, ویزا کنفرمیشن آپ کو لے کے جانا ہے, پاسپورٹ, یہ چیزیں یہ آپ کو رکھنی چاہیے. لیکن آن دا سیف سائڈ آپ کے پاس آپ کا ٹکٹ, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ, آپ کا امپلائر, یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. اس سب پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کا جو ایک بہت مین مرحلہ آتا ہے وہ ہے جی انٹرویو کا. انٹرویو کی پریپریشن پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا جو کہ ٹوٹلی انٹرویو کے لیے ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی لوگوں کے لیے. اس پہ میں ہر قسم کا 30 to 40 کوشچنس بتاؤں گا جو کہ انٹرویو میں عموماً پوچھے جاتے ہیں. اتنے زیادہ کوشچنس نہیں پوچھے جاتے لیکن ان کوشچنس کے بیچ میں ہی انٹرویو کیا جاتا ہے. DS-160 فارم جو ہے اس میں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ڈیٹیل کافی زیادہ ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ ایکوریٹ بتائیں اور آپ کے حق میں ہو, آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ چیزیں اویلیبل ہیں, جس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہو کہ جی آپ کا انٹینڈڈ پلان کیا ہے, وہ ڈیٹ آپ کو DS-160 فارم میں مینشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو فلائی کریں گے اور کس ڈیٹ آپ کا ڈپارچر کس ڈیٹ کو ہوگا اور آپ کا ارائیول کس ڈیٹ کو ہوگا, یہ آپ مینشن کرنا ضروری ہے. آپ کا ڈیوریشن آف اسٹے لازمی ہے جی آپ بتائیں. یہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے کہ اگر آپ کا امریکہ میں کوئی اپنا جاننے والا ہے, کوئی فرینڈ ہے, کوئی ریلیٹیو ہے, تو آپ اپنے DS-160 فارم میں اس کا مینشن ضرور کیجئے, کیونکہ وہ کرنے سے آپ کی جو پروفائل وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ کو امریکہ میں کوئی نہ کوئی جانتا ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو B1 B2 کیٹیگری ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کیٹیگری پہ لوگوں کو ویزا دیا جاتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ لوگ امریکہ ٹریول کرتے ہیں جی ٹورزم کے لیے, پلیجر کے لیے. تو اس کیٹیگری میں بہت آسان ہے اپلائی کرنا ویزا جلدی گرانٹ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹ اسٹریٹ ہیں, ڈاکومنٹس میں کچھ آپ کے ہڈن چیز نہیں ہے تو اس کیٹیگری میں اپلائی کریں. ویزا فیس بہت کم ہے, کنسلٹنسی چارجز بھی بہت زیادہ نہیں ہیں. میرے سے رابطہ کیجیے. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ مجھ سے جو بندہ بھی کانٹیکٹ کرے گا اس کے لیے میں سارے سٹیپس میں خود ہی کروں گا. اس کو جسٹ انٹرویو کے لیے جانا ہوگا. اگر وہ کراچی میں ہے تو کراچی میں بھی کونسلیٹ ہے, اور ایک ایمبیسی ہے ہماری اسلام آباد میں, تو جس کو اسلام آباد قریب پڑتا ہے وہ یہاں جائے, اور جن کو کراچی نزدیک پڑتا ہے وہ کراچی میں جائے. پاکستان میں یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر US کے لیے انٹرویوز کیے جاتے ہیں, اور یہ دونوں جگہوں پہ ویزا گرانٹ کیے جاتے ہیں. تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, اور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ کس کس بھائی کو مجھ سے ہیلپ چاہیے, کس کس بندے کو مجھ سے ہیلپ چاہیے US ویزا کے لیے. میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا, یا آپ مجھ سے ای میل کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور میں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بھی لے کر آؤں گا. نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی میری وہ US ویزا کے انٹرویو کے بارے میں ہوگی. تو یہ تھی جی ایک کمپلیٹ ویڈیو US ویزا کے بارے میں. اگر کسی کو کچھ سوال پوچھتے ہیں تو میرے کمنٹس باکس میں ضرور مجھے ٹیگ کیجیے اور بتائیے کہ میں ان کی کس جگہ پہ ہیلپ کر سکتا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو میری نالج میں ہے چیز, جو میرے ایکسپیرینس ہے, جو میری ایکسپرٹیز ہیں, میں ان کے بارے میں بات کروں. میرا مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور ان کو کسی بھی وجہ سے یہ سروس میسر نہیں ہے, اس ویڈیو کے ذریعے ان کی یہ پرابلم سالو ہو جائے. تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا کہ کس کس بھائی کو امریکہ جانا ہے, کن کن لوگوں کو امریکہ ٹریول کرنا ہے, اور اگر کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.